بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ضمیر محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل میرے یوٹیوب چینل۔ دوستو، آپ کو کمپوزنگ کی کلاس نمبر 3 میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج ہم ایم ایس ورڈ کو سیکھ رہے ہیں اور لاسٹ مرتبہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آپ کو فونٹ نظر آ رہا ہے، یہ والا فونٹ والا پورشن ہم نے ڈیٹیل سے کیا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے اور اب آپ کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ۔ آج جو آپ لیکچر دیکھیں گے، اس کے بعد اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ورک بتاؤں گا اور آپ کو ورک بھی آپ کو سینڈ کیا جائے گا۔ آپ نے اس طرح کا بنا کے مجھے سینڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ کام ساتھ ساتھ ہم نے کرنا ہوتا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا، تاکہ آپ میں میچورٹی پیدا ہو اور آپ کمپوزنگ کا اچھی طرح کام سیکھ کر اس کو فیلڈ میں لے کر جائیں اور اس سے پیسے کمائیں۔ لاسٹ میں تو ہم نے یہ کام کر لیا تھا، فونٹ والا بلاک کر لیا تھا، اور آج ہم پیراگراف کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے کالج کا نام لکھ لیتے ہیں، اسکل ڈیولو کمپیوٹر کالج، ٹھیک ہوگی، لیا، ہم لیا میں رہتے ہیں۔ ایک آپ کو فارمولا بتایا تھا، از ایکول ٹو آر اینڈ اسمال بریکٹ اوپن کلوز، اور انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے بنا بنایا ایک پیراگراف آ جائے گا۔ اور سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم سلیکٹ کر کے بڑا کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو آپشن دیا گیا ہے گریٹر انکریز فونٹ سائز، اس کو کلک کریں گے، یہ انکریز ہو جائے گا۔ یہاں سے بولڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بنے بنائے ہم جو ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور آج کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کچھ سلو چل رہا ہے سسٹم، خیر ہے، چلو گرمی کی وجہ سے وہ ہیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہم یہاں سے اس کا فونٹ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ والا فونٹ سٹائل رکھتے ہیں یہاں سے، اگر آپ دیکھیں گے تو ایک نہیں دو نہیں کئی ٹائپ کے ہمارے پاس فونٹ سٹائل ہیں، تو ہم یہ والا لے لیتے ہیں۔ تو دوستو، ہم نے لاسٹ مرتبہ یہ ہم نے اس طرح کا کر لیا تھا اور کچھ اور آپشن بھی ہم نے دیکھے تھے، اور آپ پچھلی ویڈیو کو ڈیٹیل سے نہیں دیکھا تو سب سے پہلے آپ پچھلی والی ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھ لیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ سینٹر میں آ جائے۔ ابھی یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، ہم چاہتے ہیں سینٹر میں آ جائے۔ تو سینٹر میں کس طرح کریں گے؟ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کنٹرول ای پریس بھی کریں گے، یا پھر یہ سینٹر والا بٹن پریس کریں گے تو یہاں پر سینٹر میں آ جائیں گے۔ یہ اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو رائٹ میں چلے جائیں گے۔ اگر ہم کنٹرول دبا کے آر دبائیں گے تو لیفٹ میں، کنٹرول ایل دبائیں گے، کنٹرول آر دبائیں گے رائٹ میں چلیں گے، کنٹرول ایل دبائیں گے تو لیفٹ میں چلے جائیں گے، کنٹرول ای دبائیں گے تو سینٹر میں آ جائیں گے۔ اپنے شارٹ کٹ کی بھی یاد ساتھ ساتھ کرنی ہے، اور تاکہ آپ میں اچھی وہ سپیڈ آئے۔ یاد رکھیں کہ جو اگر سپیڈ لے کر آنا چاہتے ہیں اپنے کام میں تو کی بورڈ کو ایکسپرٹ بن جائیں، کی بورڈ کو یوز کرنا بن جائیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے ذمہ میں نے کام بھی لگایا تھا، وہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ٹائپنگ کو نہیں چھوڑنا، ڈیلی بیسس پر آپ نے ٹائپنگ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھنا، ہم بڑے آسان کے ساتھ اس کو کلر دینا چاہتے ہیں، یہاں پہ جا کے ہم اس کو یہ والا کلر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی رنگین وغیرہ کرنا ہے، کلر پرنٹر ہے، تو یہاں سے ہم یہ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کا فونٹ سٹائل زیادہ موٹا ہو چکا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا لائٹ ٹائپ کر لیتے ہیں، یہ والا دیکھنے آپ کو کلیئر نظر آ جائے گا۔ یہ ریڈ لائن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انگلش کا ورڈ نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ کچھ میں ریوائز کرتا رہتا ہوں تاکہ جو اسٹوڈنٹس نے پچھلی مرتبہ غور سے نہیں سنا تو وہ کچھ غور سے بھی سنتے رہیں گے۔ چلیے ہم یہاں سے کچھ اور آگے کرتے ہیں۔ ہم لکھ لیتے ہیں، اس کورس میں جو ہم آپ کو جنہوں نے کمپلیٹ کورس میں ایڈمیشن لیا ہے وہ یہ سیکھیں گے ٹائپنگ۔ اس کے بعد وہ کریں گے، ہم نے ٹائپنگ بھی کچھ ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایم ایس آفس کمپلیٹ سیکھیں گے۔ اس کے بعد گرافک ڈیزائننگ سیکھیں گے۔ اس کے بعد وہ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سکھائی جائے گی اسے۔ اس کے بعد اس کو ہم ڈیجیٹل کیٹنگ سکھائیں گے، اور اس کے بعد ہم اسے فری لانسنگ کا کورس بھی سکھائیں گے۔ یہ 6 منتھ کے ہیں، اس کے اندر مزید چیزیں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پر سیکھنی ہیں۔ اور اس کے بعد فری لانسنگ کے سپیلنگ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے، تو رائٹ کلک کر کے فری لانسنگ کے سپیلنگ بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔
अच्छा, हमारा जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में इस तरह लिखा हुआ बहुत बुरा लग रहा है। हम चाहते हैं कि इससे कुछ पॉइंट दें कि कुछ वो आप याद करें कि बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो पॉइंट के सामने कुछ डॉट लगा देते थे, कुछ चौरस खाना बना देते थे, जब फिर कुछ डब्बा बना देते थे, स्टार बना देते थे। इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से बुलेट्स लगा देते हैं। इसके ऊपर देखें ना बुलेट्स लिख कर आ रहा है, आप बुलेट्स भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर ये देखना नीचे जाएंगे तो इसके लिखा हुआ बुलेट्स, आप याद रखें नामों से हर चीज़ याद रखनी। बुलेट्स के जो छोटा बटन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के बुलेट्स वाले स्टाइल आ जाएंगे। ये देखें काफ़ी सारे स्टाइल हैं। अगर मैं यहाँ से ये वाला लगा लेता हूँ, ये देखें ये वाला लग जाएगा। ये देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको अगर टेक्स्ट में यूज़ करेंगे तो खूबसूरती आ जाएगी। अगर आप ये वाला टेक्स्ट के साथ अगर आप और कोई टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो और भी साथ लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला लगाना चाहते हो, 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 इनमें से कोई भी अगर लगा हुआ है तो नन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा। तो हम ये भी आपको समझ आ गया। इसके बाद अगर आप लास्ट में जाएंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हज़ारों किस्म के बुलेट्स होंगे जो अमेजिंग है। इसके बाद ये बॉक्स ओपन हो गया आपके सामने। इस बॉक्स में ये सिंबल्स, आप सिंबल यानी कि ये इस तरह के जो सिंबल्स हैं वो आप लगा सकते हो। अगर इसकी जगह ये जो सिंबल लगाया हुआ है इसकी जगह पिक्चर लगाना चाहते हो तो ये पिक्चर के ऊपर अपलोड करके पिक्चर भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम सिंबल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। सिंबल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखना हज़ारों टाइप के सिंबल्स आ जाएंगे। इनमें से आपका जो पसंद आता है ना, ये वाला स्टार वाला, ये स्टार लगा लेते हैं, ओके करते हैं। और आपके सामने देखना वो प्रीव्यू में दिखा रहा है कि आपको जब आप लगाएंगे तो इस तरह का नज़र आएगा। हम ओके कर देते हैं तो आपके सामने ये देखें लग चुका है, स्टार हमारे लग चुके हैं। ये तो हमने सभी के, अगर आप ज़रूरी नहीं है कि सभी के, अगर आप ये ग्राफिक डिज़ाइनर की वीडियो एडिटिंग के ऊपर इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इन दोनों के ऊपर हम कोई और को लगाना चाहते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर वो इफ़ेक्ट लगेगा। ये सेलेक्ट कर लेते हैं चारों और यहाँ से उसी जगह जाते हैं डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर और यहाँ से ये हमने पोर्शन कर लिया और अब पिक्चर्स के ऊपर जाते हैं। पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो, अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो डायरेक्ट भी डाउनलोड करके आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर जाए, यहाँ पर फ़र्क ऑफलाइन, इसके ऊपर क्लिक करें, आपको कंप्यूटर में ले जाएगा। यहाँ से आप जहाँ पर आपकी पिक्चर पड़ी हुई है वहाँ पर चले जाओ। फ़िलहाल मैंने पिक्चर को इसके ऊपर डबल क्लिक करें और ये वाली स्टार, ये सूरज वाली, इसके ऊपर इंसर्ट करते हैं और ये देखना सूरज वाली, और ये देखें ये सूरज वाली मैंने लगा दी। इसका मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में बड़ी खूबसूरती लेकर आ सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन चेंज, यहाँ चेंज लिस्ट लेवल, ये कुछ बने बनाए बुलेट्स दे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखना आगे चला गया। कुछ बने बनाए हैं, आप इसके यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके किसी जगह जल्दी यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+Z, Ctrl+Z दबाएंगे तो अनडू हो जाएगा, यानी कि वो जो काम किया था वो पीछे पीछे होता जाएगा। ये भी बड़ा यूज़ होता है। गलती से हमने फ़र्क करके डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गया तो Ctrl+Z दबाएंगे या Ctrl+Z दबाएंगे तो वो क्या होगा, वो अनडू हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो पोर्शन दिया गया है बिल्कुल साथ वाला, यहाँ पर नंबरिंग कहते हैं इसे, आप नंबरिंग भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप नंबरिंग भी लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 किस तरह लगाना है, 1 2 3 4 5 ABCD लगानी है, ABCDEFG जो भी आपने लगाना है यहाँ से आप लगा सकते हो। अगर आपका फ़र्ज़ करो कि ABC लगाने के पॉइंट बने हुए ABCDEF और आपने इसे ख़त्म करना है तो दोबारा सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे जाके आप नन के बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आप नन भी कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं, इसी छोटे बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो लास्ट में जाएंगे डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके सामने कुछ बने बनाए फॉर्मेट मिलेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ना, यहाँ से 1 2 3 अलिफ बे जीम दाल ये वाले ABCD वाले और फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाते हैं। ये वो बताएगा कि इस तरह का लगेंगे और ओके करेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके ऊपर आप थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, ये देखें तो आप सेट कर सकते हैं।
اس کے بعد ہم یہاں سے ایسے کریں گے کہ یہ ہم نے یہ لگا دیا، اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جہاں پر آپ کو کچھ بنے بنائے بھی مل جائیں گے، یہ تیسرا بٹن ہے، یہاں سے کچھ بنے بنائے بھی مل جائیں گے۔ یاد رکھیں جتنے بھی یوزر مجھے دیکھ رہے ہیں، ویورز دیکھ رہے ہیں، فرینڈز ہیں میرے، اور میں صرف سادہ سٹائل اپناتا ہوں کیونکہ یہاں پر بھی میرے ساتھ پڑھنے آتے ہیں میرے پاس اسٹوڈنٹس انسٹیٹیوٹ میں، تو الحمدللہ میں بالکل سادے سٹائل کے ساتھ بتاتا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں۔ ایفیشنسی دکھائیں گے، ہر بندے کا مائنڈ ایک جیسا نہیں ہوتا، اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اور بالکل ہر مائنڈ کا علیحدہ علیحدہ بندہ ہوتا ہے، تو ہر بندے کی مینٹیلٹی اور مائنڈ لیول علیحدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے جس سادہ لیول بالکل نچلے لیول پر جا کر بات کرنی ہوتی ہے، جو یہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کوئی پھلو سٹائل کے ساتھ بات کر رہا ہے، یہ کیا ہے وہ، تو ان سبھی سے گزارش ہے کہ آپ بس گزارا کریں، ٹھیک ہو گیا۔ وہ بڑے بڑے کالج ہوتے ہیں جو لیول والے جو صرف ایفیشنسیاں مارتے ہیں، اور یہ ایک چیز نظر آ گئی مجھے، کمپیوٹر آر ڈالنا تھا، سوری بھائی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر اس کے بعد چلے یہ کچھ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ جو بھی چیز کو کام کرنا اس کو سب سے پہلے سلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کریں اور کچھ بنے بنائے فارمیٹ آپ کو مل جائے، میں سے یہ کلک کرو گے نا بنا بنایا، کنٹرول زی دبائیں گے، غلط ہو گیا تو واپس آ سکتے ہیں، سینٹر کر سکتے ہیں، لیفٹ کر سکتے ہیں، رائٹ کر سکتے ہیں، یہ جو 3 آپشن دیے گئے یہاں پر کر سکتے ہیں، اور ایک آپشن آپ سوچ رہے ہوں گے یہ والا آپشن نہیں کر رہے ہیں، یہ والا آپشن بھی ہم کر رہے ہیں، ٹینشن نہیں لینی آپ نے۔ اس کے بعد ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں اس پیراگراف میں تو یہاں پر میرا جو ایرو ہے یہ لیول نہیں ہے، یہ والا یہ یو کین آگے سپیس دی ہوئی ہے۔ اگر آپ پیج اینڈ آگے برابر نہیں ہے، اگر اے نیو اپلائی یہ دونوں برابر نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے، تو اس طرح کی سینیریو میں، اس طرح کی صورتحال میں ہم اس کو برابر کریں گے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح برابر ہیں، ٹیکس ہمارا بالکل برابر ہے اور خوبصورت لگ رہا ہے، اس طرح برابر نہیں ہے تو یہ ہمارا ٹیکس خوبصورتی نہیں بنا رہا، تو ہم خوبصورت بنانے کے لیے اس پیراگراف کو سلیکٹ کریں گے، اور یہ جو چوتھا آپشن ہے یہاں پر جسٹیفائی، اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا آپشن جسٹیفائی کلک کریں گے تو دیکھیں نا وہ برابر کر دے گا، خوبصورت کر دے گا۔ اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ جائیں اور جسٹیفائی کر دیں، ٹیکس بالکل برابر ہو جائے گا اور خوبصورت لگے گا ٹیکس اس طرح کیا ہوا۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں یہاں سے، ایک اور آپشن آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ ساتھ والے آپشن کون سے ہوں گے، بھئی اس کو سلیکٹ کریں، اس یہاں پہ جائیں اور جسٹیفائی لو، یہ بھی وہی ہے، کوئی بات نہیں۔ جسٹیفائی میڈیم کریں گے، تھوڑے سے کھلے کھلے ہو جائیں گے سارے ورڈ، دیکھیں نا تھوڑے کھلے ہو گئے، یہ یہاں پہ تھا جمپ لگا کے یہاں پہ آ گیا۔ ہائی کریں گے، دیکھنا ہائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں اور یعنی کہ کھلے کھلے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے ورڈز کے درمیان جگہ کھلی کھلی چاہیے، یعنی کہ یہ والی درمیان جگہ کھلی چاہیے، تو بھی آپ یہاں جسٹیفائی میں جا کے ہائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ میں نے جسٹیفائی ہائی کیا ہوا ہے، یہ بالکل نارمل ہے، لو ہے، تو فرق دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پر ایک اور چیز مینشن کریں گے کہ آپ نیچے تھوڑا سا کریں تو آپ دوسروں کو بھی جسٹیفائی کر لیں، آپ تینوں پیراگراف کو سلیکٹ کر کے بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آٹومیٹکلی وہ کمپیوٹر سے جسٹیفائی کر دے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں سے کچھ آپشن، یہ والے آپشن میں آپ کو بعد میں کرواؤں گا کہ انکریز انڈینٹ اور یہ ڈیکریز انڈینٹ، یہ آپشن ہم بعد میں کریں گے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں کرنے والی ہوتی ہیں، جب ہم اردو لکھیں گے اس وقت یہ چیزیں یوز ہوگی۔ اچھا، ہم ایک اور چیز یہاں پر آپ کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو ہم تھوڑا سا ریز کر کے یار برابر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے۔ یہ دیکھیں ہم نے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آگے یہ والا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لائن اینڈ پیراگراف سپیسنگ۔ لائن اینڈ پیراگراف سپیسنگ بہت زبردست قسم کا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھ رہے تھے، اس پیراگراف کے درمیان ٹائپنگ ایم ایس آفس کے اور اس کے درمیان جگہ، جو لائنوں کے درمیان جگہ، یعنی کہ اس کے اور اس کے درمیان جو وقفہ ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہم سلیکٹ کریں گے۔ سبھی کے درمیان بڑھانا چاہتے ہیں تو سبھی کو سلیکٹ کر کے، 2 کے درمیان بڑھانا چاہتے ہیں، 3 کے درمیان علیحدہ علیحدہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لائن پیراگراف کے آپشن کے اوپر چلے جائیں، وہاں پر جانے کے بعد آپ دیکھیں گے، دیکھنا یہ 1.5 2.0 2.5 3. یہ دیکھیں بڑھا سکتے ہیں یہاں سے۔ اسی طرح اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے فرض کریے کہ یہاں پہ کلک کیا، یہ تو بہت بڑا ہو گیا، یہاں پہ کلک ہے تو لاسٹ میں ریموو، یہ ریموو والا بھی آپشن آتا ہے،
اس کو ریموو کرنے سے پہلے اس وقت تک ریموو نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو زیرو نہیں کرتے، اور پھر اگر آپ ایک مرتبہ ایڈ کرو گے پھر اس کو ریموو کرو گے پھر وہ ریموو ہوگا۔ ایک مرتبہ ایڈ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اس کو سلیکٹ کر لیں، اس کو پہلے ریموو کریں گے نہیں ہوگا، ٹھیک ہو۔ ایک مرتبہ ایڈ کرنا پڑے گا، دیکھنا ایڈ کریں گے، دوسری مرتبہ ریموو کریں گے تو پھر وہ اصل میں ٹیکسٹ کو ہم نے اس طرح کیا ہوا تھا نا۔ ویسے ان کے درمیان ویسے بھی لائن پیراگرافس ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ختم ہو رہا ہے نا، دیکھیں کمپیوٹر ان کے درمیان ختم کر رہا ہے نا، ان دونوں کے درمیان ختم کرنی ہو تو یہاں پہ کلک کر ریموو اسپیسنگ کریں گے نا، دیکھ دونوں مل جائیں گے آپس میں۔ ان کے درمیان ختم کرنی ہے تو یہاں پہ کلک کرو گے اور ریموو کریں گے، دیکھنا لائن کے درمیان جو اسپیس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ویسے ہوتا نہیں ہے، یہاں پر اسپیس ہی آنی چاہیے ویسے یہ والی۔ اور اگر میں انٹر کرنے سے بھی اسپیس زیادہ آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو اس کو کم کر سکتے ہیں، سلیکٹ کریں، یہاں پہ چلے جائیں ہم 0 پوائنٹ یا پھر مور لائن اسپیسنگ کے آپشن میں چلے جائیں اور یہاں سے آپ اس کو کم کر لیتے ہیں، زیادہ ہو گیا اس کو کم کر لیتے ہیں 0، بلکہ نیچے کی طرف جائیں گے تو 1 کر لیتے ہیں، انٹر کریں گے دیکھنا 1 ہو جائے گا، تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ اصل میں یہ جو اسپیس نظر آ رہی ہے وہ اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، دیکھنا آپ کتنے ورڈز کے اسپیس لینا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا لکھنا اتنا بڑا ہے تو ظاہر ہے اتنی ہی اسپیس آئے گی، یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے آپ کے مائنڈ کے لیے، ٹھیک ہو گئے، یہ بھی آپ سمجھ کے رکھیں۔ یہ پورشن کر رہے ہیں ہم نے لائن اینڈ پیراگراف اسپیسنگ کر دی۔ اگر ہم یہاں سے ہم شیڈنگ دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اس کے اوپر کلک کریں، اور بہت ہی امپورٹنٹ اس ٹاپک کی سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں اس لیکچر کی، وہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے انٹر کرتا ہوں اور میں لکھ لیتا ہوں ایڈمیشن اوپن، لیکن میں نے ایڈمیشن اوپن تو اوریجنل فارمیٹ میں لکھنا تھا، اس طرح کے فارمیٹ میں لکھنا تھا، یہ اوپر والا لے کر آ رہا ٹیکسٹ کمپیوٹر اوپر والا۔ اب کیا کروں گا، اب مجھے 2 آپشن ہوں گے، ایک تو آپشن ہے کہ اس کو میں بولڈ ہٹاؤں، اس کا کلر بلیک کروں، اس کا سائز کم کروں، یہ سبھی کچھ مجھے کرنا پڑے گا۔ دوسرا آپشن یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کلیئر فارمیٹنگ آپشن، کلیئر آل فارمیٹنگ آپشن بہت یوزفل ہے یہ۔ اس کو ایک مرتبہ کلک کروں گا تو جو اپنی اصل حالت میں آ جائے گا، کلک کیا وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا، اس کو جسٹ سینٹر کر دیا، یہ بار بار استعمال ہوتا ہے یہ کلیئر آل فارمیٹ والا آپشن، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، دیکھنا ہائی لائٹ کیا، ہائی لائٹ کے اوپر میں اس کو اپلائی کرتا ہوں، ہائی لائٹ کلیئر فارمیٹ کرتا ہوں، اس کے اوپر نہیں کرتا بھائی، اس کے اوپر نہیں کرے گا۔ اگر میں اس کو بولڈ اٹیلک انڈر لائن اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اور سٹائل بھی تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں، اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا لگانا چاہتا ہوں تو اس کے اوپر لگا لوں گا، اور کلیئر فارمیٹ کے بٹن کے اوپر میں کلک کرتا ہوں، یہ سب کچھ کلیئر کر دے گا لیکن ہائی لائٹ کو نہیں ہٹائے گا۔ دیکھ سب کچھ کلیئر کر دیا لیکن ہائی لائٹ کو نہیں ہٹایا بھائی، ہائی لائٹ کو مینولی طور پر ہٹانا پڑتا ہے، اور یہاں پہ جا کے نو کلر کریں گے تو وہ ہٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم یہاں سے ایڈمیشن، اس کو میں یعنی کہ شیڈ دینا چاہتا ہوں، شیڈ کا مطلب ہے یہاں سے یہاں تک میرا مکمل شیڈ آئے گا، اس کو کہتے ہیں شیڈ دینا۔ جیسے ہم دروازے کے اوپر شیڈ رکھتے ہیں، ظاہر ہے دروازے کے مکمل شیڈ آنا ہوتا ہے نا، دروازے کے اوپر یا گیٹ کے اوپر شیڈ رکھتے ہیں تو یہ نہیں تھوڑا سا شیڈ ہوتا ہے، شیڈ اب پورے دروازے کے اوپر ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ شیڈنگ سے آپ یاد رکھ لیں، شیڈنگ کے اوپر کلک کرو، کس رنگ کا شیڈنگ کرنی ہے وہ یہاں سے کلر سلیکٹ کر سکتے ہو، بہت زبردست قسم کی۔ اگر ہم بلیک کریں گے تو ٹیکسٹ آٹومیٹکلی وائٹ ہو جائے گا۔ جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ ذرا تھوڑے سمجھدار ہیں، اس لیے میں آپ کو اس لیے لیٹسٹ ورژن 2019 سے کروا رہا ہوں تاکہ آپ چیزوں کو بڑے آرام کے ساتھ سمجھ جائیں۔ میں یہاں پر جو ٹیکسٹ یوز کرنے والا ہوں وہ ریڈ کر لیتا ہوں، چلے ریڈ کر لیتا ہوں، ٹیکسٹ یہاں ہے، مجھے ٹیکسٹ بلیک اس پہ جچ نہیں رہا تو وائٹ ٹیکسٹ کر لیں گے، وائٹ ٹیکسٹ، یہ دیکھیں ٹیکسٹ کا تھوڑا سا سائز بڑا کر لیں گے، یہ دیکھیں خوبصورت لگے گا، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ ہائی لائٹ ان کو بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ چلے جائیں بلیک دینا، دیکھنا پورا بلیک آ جائے گا۔ اگر میں یہاں پر کسی ورڈ کو کسی درمیان کرنا چاہتا ہوں تو اس کے درمیان بھی ہائی لائٹ کر سکتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہو سکتا ہے یہاں سے۔ اچھا جی، اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے درمیان ان کلر میں سے کوئی کلر پسند نہیں ہے تو آپ مور کلر پہ چلے جائیں اور مور کلر میں جاؤ، ان میں سے کوئی کلر سلیکٹ کر سکتے ہو، کسٹم پہ جائیں اور یہاں سے کوئی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں، نیلا کلر سلیکٹ کر لو، کتنا گاڑھا چاہیے اور لائٹ چاہیے کس طرح کا چاہیے، اور اوکے کریں گے تو وہ کلر یہاں پر اپلائی ہو جائے گا۔
اس کے بعد ہم جہاں پر آگے چلے جاتے ہیں اور اگر ہم نے بارڈر دینا ہے، اگر ہم فرض کر لیتے ہیں اس کے درمیان بارڈر دینا چاہتے ہیں تو جہاں پر بارڈرنگ کے اوپر جائیں گے تو آپ بارڈرز کے اوپر جائیں گے، جہاں پر بارڈر دے سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھو نا، باٹم پہ بارڈر دے سکتے ہیں، ٹاپ پہ بارڈر دے سکتے ہیں، لیفٹ پہ بارڈر دے سکتے ہیں، رائٹ پہ اگر بارڈر لگا ہوا ہے تو وہ ہٹ جائے گا، آل بارڈر تمام بارڈر آ جائے گا، آؤٹ سائڈ بارڈر، ان سائڈ بارڈر، ہارٹیزنٹل بارڈر، ورٹیکل بارڈر بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں سے بارڈر کے مختلف قسم کے سٹائل ہے، یہ میں نے آل بارڈر لگا دی، دیکھیں سبھی کے اوپر بارڈر لگ گئے۔ اگر اس پیراگراف میں بارڈر لگانا چاہے تو پیراگراف کو سلیکٹ کرو اور یہاں پہ جا کے آل بارڈر کرو گے تو اس کے ارد گرد بارڈر لگ جائے گا۔ اگر بارڈر ہٹانا ہے تو یہاں پہ کلک کرو، نو بارڈر کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو نو بارڈر یعنی کہ بارڈر ہٹ بھی جائے گا۔ سمپل ہے، بڑا امیزنگ ہے، زبردست قسم کا ہے، آپ بارڈر ہٹا بھی سکتے ہو۔ اس کے بعد ہم یہاں سے ایک اور چیز ٹرائی کرتے ہیں، یہاں سے یہ چیز آپ کو بارڈر کے ریلیٹڈ بھی سمجھ آ گئی۔ اس کے کچھ آپشن ہم بعد میں کریں گے، لاسٹ والے ڈرا ٹیبل، یہ اسی کے ریلیٹڈ نہیں ہے، انہوں نے ویسے ڈالے ہوئے ہیں لیکن اسی کے ریلیٹڈ نہیں ہے، ہم ٹیبل کو بعد میں جا کے ڈسکس کریں گے، ٹیبل کے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سارٹنگ کا آپشن، سارٹ، یہ والا اصل میں یہ والا جو آپشن ہے یہاں پر یہ دو آپشن دیے گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لیفٹ ٹو رائٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن دی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے انگلش سے لیفٹ ٹو رائٹ، ہمیں اس لیے لیفٹ ٹو رائٹ لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اردو لکھیں گے تو یہاں پر رائٹ سے لیفٹ کی طرف جائیں گے، لیکن ہم فی الحال رائٹ سے لیفٹ ٹو رائٹ ہی ڈائریکشن سلیکٹ کریں گے۔ یہ والا آپشن ساتھ یہ والا آپشن یہ انتہائی فضول قسم کا آپشن ہے، اس کو چھوڑیں، یہ ویسے کو اس طرح کے کوئی نشان سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کچھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، فی الحال آپ اسے چھوڑ دیں، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور ہم اس کی سارٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایف پہ ڈی پہلے لے آئے، اس کے بعد ایف آئے، پھر ان کی ترتیب لگیں، تو ہم سارٹنگ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک باکس اوپن ہوگا اور اس باکس میں بتا رہا ہے کہ اسینڈنگ آرڈر کرنا ہے، ڈسینڈنگ آرڈر کرنا ہے۔ اسینڈنگ کا مطلب 1 2 3 4 5 اے بی سی ڈی ای ایف اس طرح، ڈسینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ایکس وائی زیڈ الٹا، اور 9 10 9 8 7 اس طرح الٹا۔ ہم ظاہر ہے اسینڈنگ آرڈر ہی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس ٹیکس ہے، نمبر ہے، ڈیٹ ہے، کیا ہے، ان میں سے جو ہے آپ سلیکٹ، ہمارے پاس ٹیکس ہے تو ٹیکس سلیکٹ کر لیں اور اسینڈنگ آرڈر ہی کرنا ہے اور اوکے کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے ڈی ایف جی ٹی اور وی آخر میں آ گیا، اس کی ترتیب لگ جاتی ہے۔ اور اے ٹو زی لکھا ہوا ہے نا، یہاں پر بھی سارٹنگ، سارٹ کا مطلب بھی ترتیب دکھانا ہوتا ہے، سارٹ کا مطلب ترتیب ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہر ترتیب ہی لگانا ہوتا ہے۔ تو فائنلی ہم نے یہ والا آپشن، پیراگراف والا آپشن بھی ہم نے کر لیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، ہم نے 2 آپشن کر لیے ہیں، فونٹ اور پیراگراف کو ڈیٹیل سے کر لیا ہے۔ آپ اس کی پریکٹس کرنی ہے، خوب پریکٹس کرنی ہے، جس طرح ویڈیو میں بتایا گیا ہے اس طرح ایک ایک چیز کو آپ نے ٹچ کرنا ہے، تو اس کی خاص پریکٹس کیجئے۔ اور میں جن اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا تھا تو ان کو انشاءاللہ وہ ایک پیج ملے گا اسکرین شاٹ والا، اس طرح کا مجھے ایم ایس ورڈ میں مجھے بنا کے سینڈ کرنا ہے، تو سینڈ کس طرح کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے یہاں سے اس طرح کا بنانا ہے، بنا کے آپ نے تھوڑا سا زوم کم کرنا ہے اور یہاں سے زوم کم کر سکتے ہو، زوم کر کے مجھے اس طرح بنا کے مجھے اسکرین شاٹ آپ نے بھیجنا ہے، یہاں سے اسکرین شاٹ بھیجنا ہے، بالکل بنا کے موبائل سے اسکرین شاٹ لیجئے اور اسے مجھے واٹس ایپ کر دیجئے۔ ہر اسٹوڈنٹ نے 1 یا 2 اسکرین شاٹ بھیج دینے ہیں، 2 سے زیادہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مجھے کام ایک سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کام کیا ہے یا نہیں کیا، تو لازمی ہے یہ، جس اسٹوڈنٹس نے جو میں کام سینڈ کروں نہ کیا تو اس کو 50 روپے فائن، یعنی کہ 50 روپیز فائن اس کو لگے گا اور وہ اسی مہینے ہی ادا کرنا پڑے گا اس کو۔ تو اس کی سزا اگر وہ بھاگے گا فائن نہ دینے سے تو ڈائریکٹلی آپ کو بات یہ ہے کہ اس کو کورس سے نکال دیا جائے گا، یہی اس کی سزا ہوگی۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر بعد میں کہیں گے کہ ہم نے سیکھا نہیں تھا، ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارے فضول کا وہ پیسے لیتے رہے ہیں، تو فضول کا ہمارا ٹائم ضائع کیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، آپ جو ہے مخلص طریقے سے کام کریں اور ہمیں کام اپنی ایمانداری کے ساتھ سینڈ کریں، یقین جانیں اچھے طریقے سے۔ اگر آپ 6 منتھ لگا لیتے ہیں تو یقین جانیے انشاءاللہ آپ پیسے کمانے کے قابل ہو جائیں گے، بشرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے جائیں، اپنی طرف سے کریں، محنت کریں، ٹھیک ہو، انشاءاللہ آپ کو ضرور پھل ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، اللہ حافظ۔